MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال في موضع آخر ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل قدر، لائق احترام، معزز مقدس علماء اعظام، سرزمین اڑیسہ کے مقتدی امیر شریعت اور دیگر اساتین امت کی موجودگی میں لب کشائی کرنا یہ ایک جرأت کی بات ہے، لیکن اس عاجز کو ہمیشہ ان بڑوں کی طرف سے شفقتیں اور دعائیں ملتی رہیں، اس لیے ہمت بھی کرتا رہا اور ان کی نیک تمناؤں سے دل میں جو بات آتی رہیں وہ آپ کو سناتا بھی رہا۔ آج انہی حضرات کے وجود سے برکت حاصل کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جس پیارے اللہ کے نام پر ہم اور آپ جمع ہیں، جس اللہ کے کلام کی نسبت پر یہاں موجود ہیں، وہ اللہ کی ذات سراپا نور ہی نور ہے۔ وہ ذات خدا نورانی ہے، اس کی ذات صرف اور صرف نور ہے، مادہ کا کوئی گزر وہاں پہ نہیں ہے۔ جو ذات نور ہی نور ہے، جو ذات تجلیات ہی تجلیات ہیں، اس ذات گرامی، اس اللہ نے اس دنیا میں اپنی تجلیات اور اپنے انوارات کا اللہ نے چند مرکز بنایا ہے۔ ذات الہی سے جو نور نکلتا ہے، ذات الہی سے جو تجلیات نکلتی ہیں اور اس دنیا میں آتی ہیں،
ان تجلیات، ان انوارات کے لیے اللہ نے اس دنیا میں کچھ مرکز، کچھ سینٹر بنایا ہے۔ وہ تجلیات، وہ انوارات اپنے مرکز، اپنے سینٹر میں آنے کے بعد پھر وہ دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں اور پھیلتی ہیں۔ اللہ نے اپنی تجلیات، اپنے انوارات کا پہلا مرکز خانہ کعبہ کو بنایا ہے، جس خانہ کعبہ پر ہر دم اور ہر پل اللہ کی تجلیات اترتی ہیں۔ تو خانہ کعبہ یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، نور الہی کا سب سے بڑا سینٹر ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ نے اپنی تجلیات، اپنے انوارات کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کو بنایا ہے کہ سب سے زیادہ وہ انوارات و تجلیات کا نزول پیارے آقا کے سینے انور پہ ہوتا رہا، اور آج بھی تجلیات کا نزول وہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان دو مرکز کے بعد اللہ رب العزت نے تجلیات و انوارات کا مرکز پروردگار نے مساجد کو بنایا ہے۔ جو مسجدیں ہیں، جو عبادت گاہیں ہیں، جو سجدہ گاہیں ہیں، ان عبادت گاہوں، ان سجدہ گاہوں، ان مسجدوں کو بھی اللہ نے اپنی تجلیات کا مرکز بنایا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ نے اپنی تجلیات، اپنے انوارات کا مرکز ان جگہوں کو بنایا ہے جہاں اللہ کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں نبی کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن و حدیث کی صدائیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان جگہوں کو بھی انوارات و تجلیات کا مرکز بنایا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو اس کا احساس، اس کا ادراک، اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہمارے ان مدارس کے در و دیوار میں اور کیا خدا کے اس گھر میں اللہ کی تجلی اترتی ہے، کیا اللہ کا نور اترتا ہے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، مگر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ در و دیوار، یہ چہار دیواری تجلیات ربانی سے خالی نہیں ہے، انوارات الہیہ سے خالی نہیں ہے۔ اگر انوارات الہی اور اللہ کی تجلی انتہار دیواری میں نہ ہو تو ایسا پر نور ماحول آپ کو محسوس نہ ہو۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں، آپ دوسری یونیورسٹی اور دوسرے اسکولوں میں چلے جائیں، وہاں اپنے دل کا اندازہ لگا لیں اور ان چہار دیواری میں آ جائیں محبت کے ساتھ، وہاں اپنے دل کا اندازہ لگا لیں۔ یہ فرق اسی بنیاد پر ہوگا کہ ذرے ذرے اور حصے حصے میں تجلیات الہی کا چھینٹا پڑا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جس طرح یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، مگر ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی یا تو سورج کی روشنی کا ہونا ضروری ہے یا مصنوعی روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کی آنکھ دیکھتی ضرور ہے، مگر اس دیکھنے میں سورج کی روشنی کا دخل ہے، مصنوعی روشنی کا دخل ہے۔ اگر ابھی لائٹ بند ہو جائے، اگر سارے بلب بند ہو جائیں، کھلی آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس آنکھ تو ہے، آنکھ میں قدرتی دیکھنے کی طاقت تو ہے، مگر ہمیں نظر نہیں آتا۔ جس طرح آنکھوں میں طاقت ہونے کے باوجود دیکھنے کے لیے
ایک خارجی روشنی کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہم دیکھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں، ہمیں یقین کرنا چاہیے، طلبہ کو یقین رکھنا چاہیے، اہل علم کو یقین رکھنا چاہیے کہ ان مدارس کے ماحول میں جو ہم نورانیت کے ساتھ چلتے ہیں، نورانی خدمت کا ہمیں موقع ملتا ہے، یہ در حقیقت انہی تجلیات، انہی انوارات کی برکتیں ہیں جو اللہ کی ذات سے ہماری چہار دیواری میں اترتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس اللہ کی ذات سے ہمیشہ تجلیات اور انوارات اترتے ہیں، اسی اللہ کی ذات سے اللہ نے اپنے کلام کو نکالا ہے۔ یہ پورا کا پورا قرآن کا ایک ایک حرف یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ آسمانی جتنی کتابیں ہیں، آسمانی جتنے صحیفے ہیں، وہ تمام آسمانی کتابیں، وہ تمام صحیفے اللہ کے اشارہ کرنے، اللہ کے حکم دینے، کن کہنے کی بنا پر وہ ساری آسمانی کتابیں تیار ہو گئیں، مگر رب کریم کی ذات سے نکلا ہوا کوئی کلام ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ جب اللہ کی ذات سراپا تجلیات ہے، اللہ کی ذات سراپا نور ہی نور ہے، تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اللہ کے وجود سے نکلا ہوا ہر جملہ، نکلی ہوئی ہر آیت یقیناً وہ نورانی ہی نورانی ہے۔ اس کا ہر حصہ اپنے اندر تجلیات کو سموئے ہوئے ہے۔ قرآن کی کوئی آیت نور الہی سے، تجلیات ربانی سے خالی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے اکابر نے لکھا کہ جب یہ قرآن کریم کی ساری آیات اللہ رب العزت کی ذات سے نکلی ہوئی ہیں، تو یہی آیات قرآنیہ ذات الہی کا تعارف بھی کراتی ہیں۔ یہی آیات قرآنیہ اللہ کے کمالات کو بھی بتلاتی ہیں۔ یہی آیات قرآنیہ اللہ کے صفات کو بھی بتلاتی ہیں۔ یہی آیات قرآنیہ اللہ کے تقاضے، اللہ کے حکم کو بتاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو تلاوت کرتا ہوا انسان یہ نیت کرے کہ اللہ، ان آیتوں میں آپ نے جو اپنے کمالات اور اپنے صفات اور اپنی رحمتیں اور اپنی تجلیات اور اپنے انوارات، اللہ ان آیتوں میں آپ نے جو پوشیدہ رکھا ہے، اللہ تلاوت کی برکت سے ہمارے قلب کے اندر وہی تجلیات کو اتار دیجئے۔ تو مومن بندہ اگر تلاوت کرتے ہوئے ان تجلیات و انوارات کی نیتیں کرتا ہے، تلاوت کرتے ہوئے رحمت الہی کی نیت کرتا ہے، اور پھر یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ، آپ نے اپنے اس کلام میں اپنے کمالات اور اپنے صفات کو ظاہر کیا ہے، اے اللہ ان کمالات، ان صفات میں جو کمال، جو صفت میرے مناسب حال ہے، اللہ وہ صفت ہمارے اندر منتقل فرما دیجئے۔ تو تلاوت کرتے ہوئے بندہ اللہ ان صفات و کمالات کی تمنا کے ساتھ بندہ تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے قلب کو ان صفات و کمالات کا گنجینہ بنا دیں گے۔ مثال کے طور پہ مانن ایک حدیث ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے جو اخلاق ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں اور اللہ کے جو کمالات ہیں، وہ اللہ کی صفات و کمالات سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ اللہ میں صفت حلم ہے تو اپنے اندر صفت حلم پیدا کرو۔ اللہ میں صفت عفو درگزر ہے تو اپنے اندر صفت عفو درگزر پیدا کرو۔ اللہ میں جود و سخا ہے تو اپنے اندر جود و سخا کو پیدا کرو۔ اللہ میں صفت ستاری ہے تو اپنے اندر صفت ستاری کو پیدا کرو۔ اللہ میں حلم ہے، بردباری ہے تو اپنے اندر بردباری کی صفت پیدا کرو۔ اور اللہ تم سے تسلیم و رضا کا مطالبہ کرتا ہے تو تسلیم و رضا کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ گویا جو صفات
اللہ نے بندوں سے جن صفات کا مطالبہ کیا ہے اور جن صفات کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا انسان ان صفات کی طلب کے ساتھ، ان صفات کی امیدوں کے ساتھ اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس صفت سے اس کو آراستہ، اس کے قلب کو مزین کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے درمیان آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جگہ جگہ قرآن آپ سے خطاب کرتا ہے، جگہ جگہ قرآن آپ سے مخاطب ہے۔ وہ قرآن صرف دور نبوت کے صحابہ سے مخاطب نہیں تھا، وہ قرآن صرف نبی کے زمانے میں آنے والے حضرات صرف ان سے مخاطب نہیں تھا۔ اگر ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ قرآن ہم سے آپ سے مخاطب ہے۔ اب اس قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن ہم سے جو کہتا ہو، جس وقت ہم سے قرآن کہتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک آزاد زندگی گزارتے تھے۔ آزادی کا زمانہ تھا، دولت تھی، مال و زر ان کے پاس بہت زیادہ تھا، سارنگی بجایا کرتے تھے، اپنے باغیچے میں سارنگی بجا رہے تھے، بجاتے بجاتے سارنگی ٹوٹ گئی، اس کے تانت کو ٹھیک کرنا شروع کیا۔ اچانک آواز آتی ہے قرآن کریم کی، ایک آیت کی آواز آتی ہے۔ جب وہ آیت ان کے کانوں میں پڑتی ہے، قرآن کی اس آیت کی آواز کان میں آتی ہے تو خیال کیا کہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اللہ اس آیت کو سنا کر ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ اگر ایسے وقت میں جب کہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہو اور ہم غفلت میں پڑ جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی سزا آ جائے۔ قرآن کریم کی آیت تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے اللہ کے بندے، کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا، کیا اب بھی یہ زمانہ نہیں آیا، کیا یہ دنیا کے بھی آنے والے حالات کو دیکھ کر کیا اب بھی یہ وقت اور زمانہ نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے حکم کے سامنے، تمہارا دل اللہ کی آیت، اللہ کے ذکر کے سامنے تمہارا دل نرم ہو جاتا، تیرے دل میں خوف آ جاتا، تیرے دل میں خشیت آ جاتی۔ عبداللہ ابن مبارک نے سنا کہ قرآن ہم سے کچھ کہتا ہے، آواز آتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ فوراً اس تانت کو پھینک دیا، سارنگی کو توڑ دیا، وہاں سے نکلے اور یہ خیال کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی آیت کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا ہے، آیت کے ذریعے ہمیں خطاب کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جب مومن بندہ قرآن کو پڑھتے ہوئے، قرآن کی کسی آیت کو نشانہ بناتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے حالات کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے ظاہر اپنے باطن کو پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس ارادے کی برکت سے اس کے حال کو بدل دیتے ہیں، اس کے قال کو بدل دیتے ہیں، اس کے ظاہر کو بدل دیتے ہیں، اس کے باطن کو اللہ بدل دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے قرآنی آیت ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، قرآن کی آواز ہمارے کان میں آئے، قرآن کی تلاوت ہماری زبان سے جاری ہو، اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کا اگر ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت حالات کو بدل دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا حال پھر کیسا بدلا؟ جو دل گناہوں کا چسکا لیے ہوا تھا، جس دل میں گناہوں کی لذت بھری تھی، جس دل کے اندر غفلت پڑی ہوئی تھی، جس دل میں قساوت تھی، ایسے دل کا حال جب بدلا ہے، میرے دوستو، زمانہ گزرا، اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، مگر جب موت کا وقت قریب آیا، جب موت کا وقت قریب آیا، بہت سے شاگرد ان کے سامنے موجود تھے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، تم تمام کے تمام یہاں سے چلے جاؤ۔ جیسے سب چلے گئے، ایک شاگرد
دیکھتا رہا عبداللہ ابن مبارک اپنی چارپائی سے زمین پہ اترے، کچی زمین پہ اپنے چہرے کو رکھا، سفید داڑھی کو اپنی زمین سے رگڑنا شروع کیا اور کہنے لگے پروردگار، عبداللہ کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، عبداللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ عبداللہ کے پاس کوئی حسنات میں سے کچھ نہیں ہے، اے اللہ اس بوڑھے عبداللہ کی سفید داڑھی کی لاج رکھ کر اے اللہ مجھے معاف فرما دینا۔ یہ اثر، آج تواضع، یہ انکساری، یہ اللہ کے سامنے گڑگڑانا، یہ اللہ کے سامنے آہوزاری، یہ دل کی رقت، یہ دل کی یہ حالت کیوں پیدا ہوئی؟ قرآن ایک دفعہ مخاطب ہوا، قرآن کے تخاطب کو سمجھا، اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کو بہترین زندگی عطا فرمائی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کمالات کو قرآن کریم میں ظاہر فرمایا ہے۔ ان کمالات کو ظاہر کرنے کا مقصد، قرآن کے پڑھنے والے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرو، قرآن کے پڑھنے والے اپنے اندر ان اچھائیوں کو پیدا کرو۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، خادمہ موجود ہے، خادمہ موجود ہے، خادمہ سے بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا غصہ آیا، خادمہ نے کہا قرآن کی ایک آیت سن لو۔ ہمارے بڑوں کا یہ حال، قرآن کی آیت کو دیکھ کر، قرآن کی آیتوں کو سن کر ان پہ لرزہ آ جاتا تھا، وہ حرکت میں آ جاتے تھے، وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ احکم الحاکمین کا کلام میرے سامنے ہے، ایک دم سے ٹھٹک جاتے تھے، غصے میں ہے، بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن خادمہ نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن آپ سے کہتا ہے غصے کو پی جائیے، قرآن آپ سے کہتا ہے غصے کو پی جائیے، انسانوں کو معاف کر دیجئے۔ امام زین العابدین نے کہا ایسے موقع پر قرآن کی آیت آ گئی، اب میں اپنے غصے کو چھوڑتا ہوں، معاف بھی کر دیا، باندی کو انہوں نے آزاد بھی کر دیا۔ میرے دوستو، یہ قرآن کی تجلی، اس کا نور جب انسان کے قلب میں اترتا ہے تو قرآن میں آئے ہوئے صفات، آئے ہوئے اللہ کے کمالات انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ جس اللہ نے قرآن کریم کو اپنی تجلیات اور اپنے انوارات سے اللہ نے اس کی ہر آیت کو مزین اور روشن کیا ہے، جب اس قرآن کو نازل کرنا ہوا، جب اس قرآن کو اتارنا ہوا، تو اللہ نے اپنے نورانی کلام کو اتارنے کے لیے سب سے پہلے لوح محفوظ کا انتخاب کیا، پھر اس کے بعد اس نورانی کلام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے سمائے دنیا کا انتخاب کیا، پھر سمائے دنیا سے اس زمین پہ لانے کے لیے اللہ نے ایسے قلب کا انتخاب کیا جو قلب ساری کائنات میں سب سے زیادہ، جو دل کائنات میں سب سے زیادہ روشن، پاکیزہ، مجلہ اور مصفہ تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب۔ تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام لوح محفوظ تک، لوح محفوظ سے نکلا ہوا سمائے دنیا تک، سمائے دنیا سے چل کر پیارے نبی کے قلب اطہر تک پہنچا۔ پھر اللہ رب العزت نے قلب اطہر سے یہ قرآن کو امت کے درمیان تقسیم فرمایا ہے۔ اب اس قرآن کا نور ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ حافظ قرآن ہونے کے بعد، تلاوت قرآن کرنے کے باوجود قرآن کا نور ہمارے قلب میں تو آتا ہے، مگر وہ نور ہمارے قلب میں بس جائے، وہ تجلی ہمارے دل میں جم جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قلب کو پاک اور صاف کریں، اپنے قلب کو پاکیزہ بنائیں، ہمارا دل بھی پاکیزہ ہو، ہماری زبان بھی پاکیزہ ہو، ہماری سوچ، ہماری فکر بھی پاکیزہ ہو، ہماری زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہ نکلے، ہماری زبان پہ کوئی حرام لقمہ نہ جائے، ہمارے دل کے اندر کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو، ورنہ اللہ رب العزت ہماری غلط سوچ کو کبھی کبھی ظاہر کر دیتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین کی خدمت کے لیے، قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، لیکن اس خدمت کے ساتھ ساتھ
اپنی فکر اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اگر اپنے دل کا اور اپنی فکر کا جائزہ نہیں لیں گے تو پتہ نہیں ہمارا نفس کہاں سے کہاں چلا جائے. ہارون رشید کا دربار لگا تھا. امام کسائی وہاں پہ موجود تھے اور امام یزیدی بھی وہاں موجود تھے. کچھ مسائل کے بارے میں بات چل رہی تھی. بات چلتے چلتے نماز مغرب کا وقت ہوا تو ہارون رشید نے امام کسائی سے کہا آپ ذرا نماز پڑھا دیں. ہارون رشید مقتدی ہے, بڑے قاری امام یزیدی ان کے مقتدی ہیں, اور امام کسائی نے مغرب کی نماز پڑھائی. جب مغرب کی نماز پڑھا دی, بہت غور سے سننے کی بات ہے اہل علم کے لیے کہ جب مغرب کی نماز پڑھائی تو اس مغرب کی نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے امام کسائی بھول گئے. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے پڑھتے بھول گئے. لقمے کی ضرورت پڑی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو اور درباری حضرات ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, امام کسائی سے غلطی ہو گئی تو امام یزیدی نے سنت پڑھنے کے بعد آپس میں آنکھ مارا, اور آنکھ مارنے کے بعد کہا کہ دیکھو امام کسائی جس علاقے سے ہیں ان علاقے والوں کا حال یہ ہے کہ سورہ اخلاص بھی بھول جاتے ہیں. ایک ٹون مارا, سیدھے سے لفظوں میں ایک ٹون مارا انہوں نے. کس پر؟ ایسے شخص پر جو قرآن کریم کی قرأت کا خادم ہے, اور مارنے والا بھی وہ ہے جو قرآن کا خادم ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جوان علماء سے, میں کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے, قرآن کہتا ہے اپنے دلوں کو کشادہ بناؤ, کسی کی غلطی کو اپنی نگاہوں میں نہ رکھو. غلطی کسی سے ہو جائے تو اللہ کی طرح چشم پوشی کر لو, پردہ ستاری اس پر ڈال دو. پروردگار کو امام یزیدی کا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ انہوں نے تنقید کر دیا ایک ایسے شخص پر جو قرآن کریم کی قرأت کا خادم ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر ہارون رشید نے کسی مسئلہ قرأت کے لیے دونوں کو بلایا. بات چلتی رہی. اللہ رب العزت کبھی کبھی غلطی کراتے ہیں اور وہ غلطی بطور سزا کے ہوتی ہے. بطور سزا کے ہوتی ہے وہ غلطی جس سے ہماری اصلاح مقصود ہوتی ہے. بات چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا, مغرب کا وقت ہوا تو اس دن ہارون رشید نے امام یزیدی سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. جب امام یزیدی نے نماز پڑھانا شروع کیا تو سورہ فاتحہ بھول گئے. کچھ پہلے تو سورہ اخلاص کے بھولنے پر طنز کر دیا تھا, آج اپنا حال یہ ہوا کہ پروردگار نے دکھلا دیا. قرآن تم سے کہتا ہے اپنے دل کے اندر وسعت رکھو, حلم اور بردباری کا معاملہ کرو, کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس پر انگشت نمائی نہ کرو. ایک چہار دیواری میں رہتے ہوئے, پڑھتے پڑھاتے ہوئے, دین کی خدمت کرتے ہوئے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تم اس کے اوپر کبھی انگلی نہ اٹھاؤ. اگر تم نے اس پر انگلی اٹھائے ایک وقت آئے گا تم سے لغزش کرائی جائے گی اور تیرا نام بھی خراب ہو جائے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.